کی جنگ کا معاشی بوجھ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے عوام برداشت کر رہے ہیں۔ پاکستان دفاعی طور پر مضبوط ہے، کوئی بھی اسے میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جلسے سے خطاب، کہا کہ دعا گو ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امن کے لیے کوششیں کامیاب ہوں۔ گلگت بلتستان کی آواز کو دنیا اور اسلام آباد تک پہنچانے کے لیے آصف زرداری سے بہتر کوئی نمائندہ نہیں۔ گزشتہ انتخابات میں جی بی کے ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا، اس بار عوام کو فارم 45 کا بندوبست کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی ووٹ کے تحفظ کے لیے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ حکومت کا چھوٹے دکانداروں کے لیے نئی فکس ٹیکس اسکیم متعارف کروانے کا اعلان۔ اطلاق 20 کروڑ روپے یا اس سے کم سالانہ ٹرن اوور والے دکانداروں پر ہوگا۔ وفاقی وزراء محمد اورنگزیب اور بلال اظہر کیانی نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، کہا کہ اسکیم میں شامل دکانداروں کو عمومی آڈٹ سے استثناء حاصل ہوگا۔ نئی اسکیم کے تحت رجسٹرڈ تاجر کی دکان میں FBR کا کوئی افسر داخل نہیں ہو سکے گا۔ رجسٹریشن نہ کرانے والے نان فائلر تاجروں کو پہلے ماہ 10,000، دوسرے ماہ 25,000 اور مستقل رجسٹریشن نہ کرانے پر ماہانہ 50,000 روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بڑی پیش رفت۔ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال میں پاکستان امریکہ کا غیر متوقع مگر اہم اتحادی بن گیا۔ امریکی ویب سائٹ ووکس کی اپنی رپورٹ میں دعویٰ، کہا کہ امریکہ ایران جنگ کے دوران پاکستان ایک اہم سفارتی کردار کے طور پر ابھرا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ اور ایران کے درمیان ابتدائی جنگ بندی کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلام آباد نے 1969 میں بعد ایران اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطح مذاکرات کی میزبانی بھی کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی متعدد بار کھل کر تعریف کی۔ ایران کے ساتھ ڈیل کیے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایران کا امریکی فوج پر حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا جواز بن سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ڈیل کے تحت ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکے گا۔ ایران کے ساتھ معاہدے کی صورت میں ابنائے ہرمز فوری کھول دی جائے گی۔ امن قائم ہونا لبنان کے لیے اچھا ہوگا، لبنان کی صورتحال پر نظر رکھنی ہوگی۔ خلیج عمان میں ایرانی بحریہ کی امریکی جنگی جہازوں پر انتباہی فائرنگ۔ خلیج عمان میں 2 امریکی ڈسٹرائر نے وارننگ نظر انداز کی۔ ایرانی بحریہ کا دعویٰ، قادر کروز میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے وارننگ فائر کیے جانے کے بعد امریکی بحری بیڑے کے ڈسٹرائر جہاز بحیرہ عمان چھوڑ کر بحیرہ ہند کی جانب روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب امریکی سینڈ کام نے عمان میں جنگی جہازوں پر ایرانی حملے کی خبروں کی تردید کر دی، کہا کہ ایرانی افواج نے امریکی بحریہ کے کسی جنگی جہاز پر نہ حملہ کیا اور نہ ہی فائرنگ کی۔